وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے باواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایتی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، حضور علیہ السلام کے سونے غلاموں، اصال ثواب کی اس بزم میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مرحوم و مغفور کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے. اللہ کریم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے، دعا کا ٹائم جو تھا وہ گزر چکا ہے، لیکن میں لمبی چوڑی آپ سے بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ صرف 2 باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا مانگتے ہیں. لیکن پیارے صاحبو، اصال ثواب کی بزم میں ہماری یہ محافل اور مجالس جو ہوتی ہے، ان کا مقصد سیکھنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی 10 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ والی بات کوئی نہیں ہوتی. تو اصال ثواب کی یہ خوبصورت بزم ہم اتنے افراد آئے، گھر والے بھی کر سکتے تھے، ہمیں بلانے کی کوئی حاجت نہیں تھی نہیں. لیکن بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں نا، ان میں ایک اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اگر محبوب نہ ہو تو اللہ کریم ان میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہے اور اس کی برکت سے ساروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر گہر مراد عطا فرما دیتا ہے. تو میں نے آیت کریمہ کا جز آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو 2 چیزیں ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ ایک ہے وہ استغفار کرتے، وہ کون ہے، اور دوسری بات یہ پکی ٹھکی معلوم ہو گئی کہ استغفار یا کرنا یا بخشش و مغفرت مانگنا یہ فقط انہی کا نصیبہ ہے جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کا مقدر ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگی جائے، مغفرت مانگی جائے اور استغفار کیا جائے. تو وہ کون ہے؟ اس وہ کی تفسیر ہم پوچھتے ہیں اس سے جسے دنیا امام جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے. امام جلال الدین سیوطی یہ وہ ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام نے کم و بیش 72 مرتبہ حالت بیداری کے اندر اپنے مکھڑے و دعا سے مشرف باد فرمایا ہے. ٹھہری کاکھو سبحان اللہ، اور چھکی کاکھو ایک باری صدقہ گچا اشنی ہے سبحان، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ. تو اصال ثواب جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارا یہ بولنا اور پڑھنا جو ہے یہ اصال ثواب ہی ہے. ایک ایک لفظ کی قدر کیا ہے یہ تو قبر میں لیٹیں گے تو پتہ چلے گا نا. اس لیے آئے ہیں تو پھر کچھ سیکھ کر جائیں اور جس کے واسطے آئے ہیں اس کے لیے کچھ دے کے جائیں. تو معزز سامعین، وہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ سے مراد کرامن کاتبین ہیں، یہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جن کا ہمیں حیا کو نہیں ہوتا. شب و روز یہ ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم، بندہ تو مر گیا، نہ اچھائی کرے گا نہ برائی، تو ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو گئی، اب ہمیں اذن عطا کیا جائے کہ ہم تیری عبادت و ریاضت کریں. اللہ کریم فرماتا ہے نہ، ابھی تمہاری ڈیوٹی مکمل نہیں ہوئی. اللہ کریم اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے اب یہ کرنا ہے، جب تک زندہ تھا تو تم اس کے اچھے برے اعمال لکھتے رہے، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جا کے اس کی قبر پہ بیٹھو.
اور صبح قیامت تک میری بارگاہ کے اندر اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سے مراد کرامن کاتبین ہے جو بندہ مومن کی قبر پر بیٹھ کر صبح قیامت تک اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے فرشتے منگن تو لب ہے تو جس لئے آپ نے منگن تو نہیں لبن لگی تو آپ نے بھی حق بڑھنا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے منگو یا نہ منگو آنا لا تو ملاؤ نا باقی اساں کو تو ٹائم ہی کو نہیں نا بیلے ہی کو نہ جو جڑے مری گئے انہوں نے بخشش پہ منگی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ مصروف لوگ ہیں آنا تو پیارے صاحب ظلم نہ کیتا کرو آج کچھ ایتی کچھ کرسو تو کل تو سا واسطے میں کو کرسی نہیں تحقیقت گالے بڑے حالات خرابن اس جہان نہ سکہ کول نہ ہوئے تو گل نہیں بڑھنی تو اس جہان نہ سکہ نہ ہویا تو پھر کیا بن سی تو اس واسطہ اس جہان میں تو سکہ کول ہونا چاہی نہ ہے نا تو اس نے واسطی بے شمار کم جیسا کریت ہے بے شمار کم بس اس سال ثواب نے والے نے دو گلہ میں عرض کرساں تو پھر اپنی گل مکاساں ایک بار محبت لاکھی چھوڑو سبحان اللہ اللہ عزت عطا فرمائے گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان تشریف لے گئے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کریم کے انوار و تجلیات کی رمجم برس رہی ہے اللہ کریم جل و علا نے آل قبور کی قبروں کو راحت اور سکون سے بھر دیا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے آل قبور اللہ کا یہ اتنا احسان کس وجہ سے اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر کہ رب کریم اس راز سے آگاہ فرما کہ یہ اتنا انعام و اکرام اور اتنی شان اور اتنی عزت کس سبب سے عطا کی گئی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دینار ایک بندہ آیا تھا اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہے کتنے 2 اے تساں بھی پڑھے آئے یہ اپنے نل پہ آ رہتا ہے جڑے بالخصوص نمازی حضرات ہو اے توفہ کے نگچو اور اس نے پر عمل کرنے کی کوشش کرو پیارے صاحبو اپنے ساڑیاں کجی بھی نہیں کھڑیا سارا کچھ چھوڑی گئے نہیں تھا تو کھڑنا ایسا میں کوئی نہیں ٹھیک ہے جی وہ سکندر گیا سی تو ساکھا سی ہاتھ باہر رکھا ہے کفن وچوں تاکہ دنیا والے کے پتہ لگا مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے ککھ نہیں ہے کھڑنا نال کسا بھی نہ کھاڑ دینے نے جینے اے سارا کچھ کڑی کے نجے پہ بچوں اس واسطہ پیارے صاحبو اے نال گیسی نے اس جان نہ سکا جڑا دسنا کوئی نہیں تو معزز سامین انہوں نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ بندے نے نفل پڑھے اور لمبے چوڑے نفل نہیں ہیں جمعرات کا دن تھا جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات جو آج والی رات ہے یہ اس رات کا یہ مخصوص عمل ہے اس رات کو یہ عمل کیا کریں اپنے پیاروں کے واسطے اس کے اندر ہمارے لیے بھی بڑا انعام ہے تو کہنے لگا وہ کہنے والا جس نے بتایا پتہ نہیں کون تھا کس نے کہا تو کہا کہ اس نے 2 نفل پڑھے پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھی ہے 2 نفل پڑھ کے مغرب کے بعد آل قبور کی ارواح کو اسال کر دیا اس کی برکت سے اللہ نے یہ انعام و اکرام عطا فرما دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی عادت بنا لی ہر جمعرات کو مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس انداز سے پڑھتا پہلی رکعت میں سورہ کافرون فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے پیارے اور امت محبوب کے جتنے مرحومین ہیں سب کی ارواح کو اسال کر دیتا ایک روز پھر میں سویا تو میرے مقدر جاگ گئے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے مہربانی فرمائی اپنا مکھڑے بدوہا کے دیدار سے مشرف باد فرما کر ساتھ میں مجھے بشارت بھی عطا فرمائی ہے کس بات کی حضور نے فرمایا مالک بن دینار مبارک ہو اللہ کریم نے تجھے بخشش عطا فرما دی ہے مغفرت کی گارنٹی حضور نے عطا فرمائی اور پھر فرمایا کہ رب کریم نے میری امت کے ساتھ
احسان کی بدولت تجھے جنت کے اندر مقام منیف عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا سونے محبوب یہ منیف کیا ہے؟ قال المطل علی اہل الجنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا منیف اسے کہتے ہیں جسے اہل جنت بھی جھانک کر دیکھے۔ تو پیارے صاحبو یہ نفل پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہونے کے بھی چانسز ہیں اور بخشش بھی مل جاتی ہے۔ جنت کے اندر اللہ احکم الحاکمین مقام منیف بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں بھیت گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایسا سجدہ کر کے تیری دنیا ہی بدل جائے، تیری تقدیر ہی سمر جائے۔ تو معزز سامعین اسی وقار اس واسطے اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھتے ہوئے ان کی ارواح کو اصال ثواب کیا کرے۔ یہ اصال ثواب کرنا ان کے واسطے بھی اور ہمارے واسطے بھی بخشش و مغفرت کا، کامیابی اور کامرانی کا ایک سبب و راز ہے۔ آخری گل توجہ ہے کوئی نہیں؟ ایک بار ساری آنکھوں سبحان اللہ۔ معزز سامعین ان کئی بندے اکثر سکتا ہے ویلی کو نہیں ٹائم ہی کو نہیں ہونا، کتھا بندہ نماز پڑھنا رہا نفل پڑھا جی۔ اللہ تو سنتا ہے مہربانی فرمایا جڑی ہے جی سوچ رکھنے مہربانی فرمایا کرو۔ پیارے صاحبو سچی گل دسائیں کہ مسجدیاں بالکل خالی نہیں، حقیقت عرض کراں۔ میں کل بھی دو نمازاں میں جیسا کہ بندے نہیں ضرور تسیبہ کو بندہ آجائے تو جماعت کرائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمازیاں کو 10 منٹ تکنے رہے ہیں تو پھر ایک بندہ رلیا تو دو گیا تھے سے اللہ کی جماعت ہوئی تو پھر ایسا آنے بدل نہیں ہونا جی، دعا کرے بدل ہوا ہے۔ تو معزز سامعین مہربانی کرو پہلے اپنے حال تھا بدل تک کیا کس طرح ہونا ہے۔ آخری گل اس سال ثواب نے والے نہ جڑے شہدے بہو مصروف ہیں جنہاں کو بے لکھو نہیں چلو کر اللہ نے بارگاہ سجدہ دیاں تو یاد رکھیا ہے جڑے یہ جو مصروف ہیں نا جنہیں کی سجدے دی توفیق نہیں او سب تو بڑے عذاب دے اندر مبتلا ہاں اللہ کریم جلہ والا جس کی سب تو بڑی سزا دینا نا اس نے کلو توفیق سجدہ جڑیاں سلب کری کرنا۔ اس واسطے سجدہ کیتا کرو۔ بہرحال پھر بھی جڑے مصروف ہونے بہو انہاں واسطے ایک عرض کرنا آخری گل معزز سامعین اذان تو نہیں سننے ہو کہ کوئی نہیں کوئی سننا بھی بختاں لئی، باقی ایسا اذان ہونی رہنی ہے تو اپنے کام کرنے رہنے ہیں۔ تو ایک کوشش کیتا کرو کہ زیادہ لمحہ چوڑا ٹائم نہیں نہ ملنا کدے خالی ایک اذان کی سننے نہ اہتمام کری کی نہیں ہے اور اس نے بدلے جڑا ثواب لبنا بس آخری گل پوری توجہ نہ سن سو۔ میں گل مکائی بیٹھا نہیں تو میں بڑی لمبی چوڑی تقریر ہے دل سی کرساں والد نہیں عظمت نے حوالے نہ لیکن وہ ٹائم کو نہیں اس واسطے میں وہ موضوع ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت صاحب کچھ بیان فرمایا ماشاءاللہ لیکن انہوں میں صرف اس سال ثواب نے والے نہ مقصد یہ ہے کہ 2-4 بندے بھی اس چیز سے عمل کرن لگ پہ تو ساری اس محفل کی قیمت پوری ہوئی گیا سی، اسا سارے نے بہنے مقصد حل ہوئی گیا سی۔ تو آخری گل اذان جدو ہونی تو اذان کی سنیا کرو تو اذان نے جواب دیا کرو۔ پیارے صاحبو جڑا اذان سنی کہ کم کاجاں بالخصوص گلاں باتاں چ لگا رہنا نا مرنے اس کی کلمہ نصیب نہیں ہون لگا۔ اس واسطے اذان جدو ہونی ہے تو ادو اس کی سنی کے اس نے اہتمام نال جواب دئی کے اس نے بدلے ملنے والا ثواب حاصل کرو۔ ثواب کتنا لبنا اذان نے بدلے پتہ ہے؟ حضرت جناب بلال حضور علیہ السلام نال ہی ہونے سن تو سرکار عید علیہ دیاڑا عورتوں کی آواز فرمانے سن تو سرکار فرمایا جدو بلال اذان دینا نا تو جدو جس طرح آخنا اس طرح آکھیا کرو تو ہر کلمے نے بدلے اللہ تو سنگ 1 لاکھ نیکی عطا فرما سی۔ تھوڑی جی قدر مہربانی فرما سو تھوڑی جی توجہ انتظامیہ تو بھی گزارش کرتے بس 2-3 منٹ نکال ہے چاہ سماری گیا سی برار صاحب یا میں مکائی چھوڑا پھرو ہیں جی بڑی مہربانی جی اللہ عزت عطا فرمائے کو نہیں خیال رکھو کو نہیں گڑی چڑھنا اوکا مہربانی بڑی مہربانی تو سنی نوازش
گلا نہیں چاس نہ رہا فائدہ کو نہیں ہونا گل بڑی چسیا لی ہے اس واسطے عرض کر لگا متا کو بندہ عمل کری بوا جی اور میں تو ویلے نہ لا رہے ہیں چلو کوئی گل نہیں خیر صلی اللہ 10 منٹ لگی کہ کوئی عرض نہیں بار ماڑی گل ختم ہے ایک تک میں مکائی چھوڑ سا فکر نہ کرو تے مہربانی فرمایا تے تھوڑا اپنے دل دماغ وچ وسعت بھی عطا فرمایا کرو جے ساڑے قابو ہی تو سکر ایسا بھی لئیش نہیں ہو جمعے تو بندہ بڑھنے ہی نہیں مزیدی جس لئے عشرے جراب آخری 10 منٹ آسا کیا باں پھر گال ہونی تو لوگ آنے جی مولویاں نہ کہا میں نے جی دسنو مولوی نو خوابہ چ نہیں نچی سکنے میں تو سنگ یہ مسئلہ پھسیات راتی خوابہ چ دسی کچھا اللہ عزت دے محبت راکھو سبحان اللہ تا اذان نے والے نے گل سنی کنو بڑی توجہ نال معزز سامعین اسی وقار ایک کلمے نے بدلے کتنیاں نیکیاں لکھ تو جناب بلال ہی ملاقات ہوئی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نال تو انہوں نے فرمایا بڑی کمال نہیں گل پتہ لگی حضور اس طرح ارشاد فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ چھڑا جنانیاں واسطی ہیں یا جنیاں واسطی ہوئی حضرت بلال فرمایا ہے تو میں پوچھے ہی کوئی نہیں چلو جی جلہ سرکار کو پوچھا تو دوئے وال حضور نے بارگاہ چاہتا ہوئے تو عرض کیتی سونے ہو خالی زنانیاں واسطی مہربانی ہے یا جنیاں واسطی ہوئی سرکار فرمایا زنانیاں تھی 1 لاکھ مردہ واسطی ہر کلمے میں بدلے 2 لاکھ نے کیا نے کتنیاں 2 لاکھ تو بانگا کتنیاں ہونیاں دیاڑی چو 4 تو سننے ہی آنا چلو سویلہ ایسا ستے ہونے کوئی نہیں خیر صلاح 4 تو سننے ہی آنا جی تو ایک اذان نے اندر کلمات کتنے 15 تب 15 نے بدلے 2 لاکھ لاؤ تو کتنیاں بڑھنیاں 3 تو 3 کی 5 ضرب مارو تو پھیرو جی 1.5 کروڑ بڑھنیاں نے صدقہ گچھان تو سنی ریاضی تو جناب سویرہ نیزان میں 2 کلمے ضافین الصلاۃ خیر من النوم 4 لاکھ ادرو بھی بدی گیا نے 1 کروڑ 54 لاکھ نے کیا ایک دن کے اندر ایک ہر اذان کا جو جواب دے لیتا ہے اللہ 1 کروڑ 54 لاکھ نے کیا عطا فرماتا ہے لمبا چوڑا اہتمام نہیں کر سکتے ہر روز اذان کو اہتمام سے سن کر جواب دیا کرو اس کے بدلے جو نیکیاں ملتی ہیں اپنے پیاروں کے ارواح کو ایصال کر دو اللہ کریم ان کی قبروں کو نور اللہ نور فرما دے گا وہ اپنا بھی بھلا ہے اور ان کا بھی بھلا ہے تو اس واسطے پیارے صاحبوں اذان کو اس سننے کا اہتمام ہم کر لیں تو اس کے بدلے یہ اللہ کریم بڑی نیکیاں عطا فرماتا ہے تو دعا ہے کہ رب کریم جل و علا ہمیں اپنی اور اپنے سونے محبوب علیہ السلام کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم مرحوم و مغفور کے درجات میں بلندیاں عطا فرما کر ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ جی